السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے اللہ کی رحمت سے یہ قرآن مجید کا 21واں پارہ ہے اور سورہ سجدہ ہے، اور آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک یہ 5 آیات ہیں۔ پہلے ان کی تلاوت سنیں، پھر ان کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات افلا يسمعون اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون۔ ناظرین کرام، اب ان آیات کا آپ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا ان کو اس بات سے سمجھ نہیں آئی کہ کتنے ہم نے ہلاک کیے ان سے پہلے؟ من القرون، جماعتوں کو، کتنی جماعتوں کو ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ اس بات سے انہیں رہنمائی لینی چاہیے تھے۔ یمشون فی مساکنہم، جو اپنے گھروں میں چلتے تھے۔ ان فی ذالک لآیہ، البتہ اس بات میں نشانی ہے۔ افلا یسمعون، تم کیوں نہیں سنتے؟ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کیا وہ نہیں دیکھتے ہم نے چلایا ان کی زمین کی طرف پانی جو کہ چٹیل میدان ہے۔ فنخرج به زرعا، اور نکالا اس سے کھیتی کو۔ تاکل منہ انعامهم وانفسهم، ان سے وہ خود بھی کھاتے ہیں اور ان کے چپائے بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، وہ کیوں نہیں دیکھتے؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، اور وہ کہتے ہیں کب آئے گا فیصلے کا دن؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، کہہ دیجئے جو فیصلے کا دن ہے اس میں نہیں فائدہ ہوگا منکروں کو، کافروں کو، ان کی ایمان کا۔ ولا هم ينظرون، اور نہ ہی ان کو پھر مہلت دی جائے گی، نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی۔ کہیں گے کہ اب ہم ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب ہمیں مہلت، اس وقت مہلت نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، حق بات کا انکار کیا، تو قیامت والے دن وہ ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، آپ ان سے منہ پھیرے، آپ ان کا خیال چھوڑ دیں۔ وَانْتَظِرْ، آپ منتظر رہیں۔ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، اور وہ بھی منتظر رہیں کہ جب آئے گا وقت پتہ چل جائے گا کہ تم نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ کے پیغمبر کو نہیں مانا، اور تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، جمعہ والے دن یہ جو صورت ہے فجر کی نماز میں یہ 1 رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور ہر جمعہ رسول اللہ یہ پڑھتے تھے، تو اس کے پڑھنے کی تاکید ہوئی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ یہ ساری صورت جو ہے نا، اس میں آپ اس کے ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک لائن پر آپ غور کریں۔ اللہ ذوالجلال نے انسان کی ہدایت کے لیے بے شمار اس میں سبق دیے ہمیں کہ ہم دنیا اپنی گوائیں نہ، بلکہ اللہ اور اس کے پیغمبر کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ تو ناظرین کرام، اللہ کی مہربانی سے یہ آج سورہ سجدہ یہ مکمل ہو گئی ہے۔ تو آپ سے خوشخبری کی بات کرنے چاہ رہا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑا تعلیمی اور تربیتی اصلاحی ادارہ بنا رہا ہوں، جس کا نام محمد رسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس ہے، اور اس میں ایک جامع مسجد، عظیم الشان مسجد خاتم النبیین تعمیر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے لیے مجھے جگہ کی ضرورت ہے، تو جو بھائی جگہ میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں پورے پاکستان سے، عرب ملکوں سے اور یورپ سے میرے ساتھ رابطہ کریں۔ ہم نے امت کے لیے کام کرنا ہے، پوری امت کے لیے ہم کام کرنا۔ ہمیں یہ درد لے کر ہم یہ نہ دیکھیں یہ کون ہے، یہ کون ہے، اس کا کیا مسلک ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے۔ جو بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں ہمارے بھائی، ہم نے سب کو اللہ کی طرف لانا ہے، اس کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لانا ہے۔ تو اس ادارے کی تعمیر میں اور اس کے ماہوار اخراجات میں جو بھائی حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، اس کام کو اپنا سمجھ کے اور آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ایسے ادارے بناؤں کہ جس میں اسکول کی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم ہو، تاکہ ہمارے بچے
وہ جب جج بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، صدر بن جائیں، وزیر اعظم بنے، تو ان کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ یہ قرآن سینے میں ہو اور ترجمے کے ساتھ محفوظ ہو، ان کو پتہ ہو کہ ہم نے اللہ کے ساتھ وفا کرنی، اس کے پیغمبر کے ساتھ وفا کرنی، اور اپنے ملک کے پاکستان کے ساتھ ہم نے غداری نہیں کرنی۔ تو یہ ہم جب بچوں کو ابتدا سے ہی دینی تعلیم دیں گے، قرآن پڑھائیں گے ترجمے کے ساتھ، اور اسی طرح 2 سالہ تربیتی کورس بناؤں گا کہ ہر جو بچہ جو بھی اسکول کی تعلیم لے گا 2 سالہ تربیتی کورس، جس میں قرآن اور حدیث اور دینی مسائل، دعائیں، نماز جنازہ، یہ سارے مسائل اس کو سمجھائے جائیں گے، تاکہ ہمارے بچے ہمارے گھر میں دین کو نافذ کریں اور دین کو پسند کریں۔ تو تمام بھائی جو تمام ملکوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے لیے کچھ کریں، تو ہمارے ادارے کے لیے جگہ میں حصہ ڈالیں، تعمیر میں اور ماہوار یعنی اخراجات میں۔ اور اسی طرح میں یہ ادارے میں ایک تبلیغی مرکز بنانا چاہتا ہوں، تاکہ یہاں سے قافلے ہر گھر تک پہنچیں اور لوگوں کو کلمہ سکھائیں، طہارت، نماز، روزہ، وضو کا طریقہ سکھائیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ عظیم فریضہ اللہ ذوالجلال نے ہم سب پر لگایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مولوی صاحب ہیں، ہمارے خطیب صاحب ہیں، وہ جمعہ پڑھا دیں، درس دے دیں، بس یہی دین ہے، اور مہینے بعد 2 مہینے سالانہ کانفرنس جلسہ کران، یہی دین ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم نے تبلیغ کے میدان میں اترنا ہے، اور سب نے اترنا ہے۔ امت محمد کا ہر فرد اس پر ذمہ داری، یہ اکیلی علماء کی ذمہ داری نہیں، آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم وہ لوگ جو کلمہ نہیں پڑھتے، جن کو وضو کے طریقہ نہیں، جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جو کبھی جمعہ نہیں پڑھتے، جو عید کی نماز تک نہیں پڑھتے، کہتے ہیں مسلمان ہیں، ان کو دین کس نے سکھانا ہے؟ ہم نے سکھانا ہے۔ ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے محبت پیار کے ساتھ ان کو اللہ کے راستے کی طرف لے کر آنا ہے۔ کل کو یہ نہ ہو کہ ہمارا دائیں والا پڑوسی، ہمارے بائیں والا، ہمارے آگے والا، وہ کہے گا یا اللہ بچی کی شادی ہو، دعوت ہو، کھانے پر ہمیں بلاتا رہا ہے، لیکن ہمیں دین نہیں سکھایا، ہم بے دین تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا نماز کیسے پڑھنی، ہمیں وضو کا طریقہ نہیں تھا، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم سودی کاروبار کر رہے ہیں اور یہ اپنے پیٹوں کو آگ سے پڑھ رہے ہیں۔ اس نے ہمیں ڈرایا ہی نہیں، اس نے ہمیں سمجھایا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو، ہم نے تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ جو بھائی پوری دنیا میں مجھے دیکھ رہے ہیں اور دعوت کے کام میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اور خود بھی آنا چاہتے ہیں، وہ میرے ساتھ ملیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔